خدا کی بارگاہ میں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ یہ 12 مہینے کب سے چلے آ رہے ہیں؟ کیا یہ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے آ رہے ہیں یا یہ قبل مسیح سے چلے آ رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس سے بھی پہلے کے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اس نے زمین و آسمانوں کو تخلیق فرمایا ہے تب سے اس نے مہینوں کی تعداد 12 رکھ دی ہے۔ اب یہ سال 2 طرح کے ہیں، ایک شمسی سال ہیں، دوسرے قمری سال ہیں۔ جو قمری سن کا آغاز ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے کی ہسٹری آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب کوئی اتنے متمدن نہیں تھے، اور اس وقت ان کو زیادہ تواریخ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ کسی چیز کو، واقعے کو یاد رکھنا ہوتا تو وہ ایک بڑے واقعے کے ذریعے سے اس کو یاد رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی، ہاتھیوں والے سال میں۔ تو یہ ہاتھیوں والا سال مشہور رہا کہ جب اب تک مشہور ہے، جب ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا ہاتھیوں کے ذریعے سے، یہ مشہور رہا۔ اور اسی طرح اگر کوئی معرکہ ہوتا، کوئی جنگ ہوتی تو اس کو بنیاد بنا کر اپنی تاریخ کو آگے بڑھایا جاتا اور لوگ سنین کو یاد رکھا کرتے تھے۔ اور کچھ جو متمدن قومیں تھیں، جس طرح رومیوں کے ہاں سن عیسوی بڑا مشہور تھا، یہ رومیوں کے ہاں چلتا تھا، اور رومی جو ہیں وہ اس وقت روم کرسچنز کے پاس تھا، اور وہاں پر سن عیسوی چلتا تھا۔ یہ جو جنوری، فیب، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ جو سن ہے آج 2021 ہے اور کل 2022 ہوگا، تو یہ سنین جو سن چلتا تھا رومیوں کے ہاں اس وقت رائج تھا۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں، زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اشد ضرورت پیش آئی کہ ہمارا اپنا کوئی سن ہونا چاہیے، ہماری اپنی پہچان ہونی چاہیے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارا حساب کتاب تھا، تو ایک پر لکھا ہوا تھا ماہ شعبان، تو لیکن اس پر یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کس سال کا ماہ شعبان ہے، اس سال کا ماہ شعبان یا اس سے پچھلے سال کا یا اس سے پچھلے سال کا ماہ شعبان۔ اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک علاقہ میں گورنر تھے، اور آپ نے بھی یہ لکھ کر بھیجا کہ اے امیر المومنین، آپ کے احکامات ہمیں جاری ہوتے ہیں لیکن ان پر کوئی سن نہیں لکھا ہوتا، آپ کوئی سن لکھ دیا کریں۔ ایک اور غیر مسلموں کی طرف سے بھی خطوط آئے آپ کے پاس کہ امیر المومنین، آپ کی طرف سے ہمارے جو معاہدے ہوتے ہیں اور ان پر کوئی سن نہیں لکھا ہوتا کہ یہ آپ کا آرڈیننس کب جاری ہوا تھا یا یہ آرڈیننس کب جاری ہوا تھا، تو اس لیے آپ کوئی نہ کوئی سن مقرر کر دیا کریں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہاں سن ہجری کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنا کر مسلمانوں نے اپنے سن کا آغاز کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اس ہجرت کو بنیاد بنا کر اپنے سن کا آغاز رکھ رہے ہیں، اور یکم محرم الحرام سے ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنایا۔ اس کی صرف ایک وجہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے آگے چلتا ہوں کہ ہجرت کو ہی بنیاد کیوں بنایا؟ کسی اور دن کو بنیاد بنا لیتے، فتح مکہ کو بنیاد بنا لیتے، فتح مکہ کو بنیاد بنا لیتے۔ ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا تھا، مسلمانوں کے پاس پاور تھی اس دن، اور مسلمانوں نے ایک بڑی فتح حاصل کی تھی۔ اس سے پہلے البرونی نے اپنی کتاب کے اندر مختلف سنین کا تذکرہ کیا ہے۔ جتنے ہم سنین کا ذکر کرتے ہیں، ہر قوم نے اپنے سن کا آغاز اس وقت کیا جب وہ بام عروج کو چھو رہے تھے۔
کسی قوم کو ان کے فاتح نے بہت بڑی کامیابی دلائی، وہ شخص جب اس دنیا سے فوت ہوا تو انہوں نے اس کے یوم وفات کو اپنے سن کا آغاز بنا لیا، کسی نے اس کے یوم پیدائش کو اپنے سن کا آغاز بنا لیا، کسی قوم نے اپنے یوم فتح کو اپنے سن کا آغاز بنا لیا۔ تو اسی طرح ہر قوم نے اپنے سن کا آغاز اس وقت کیا جب وہ عروج پر تھے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مسلمانوں نے اپنے سن کا آغاز اس وقت کیا جب وہ قسم پرسی کی حالت میں تھے۔ قسم پرسی کی حالت میں تھے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کے آئے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی والی مدینہ نہیں تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی مکہ فتح نہیں کیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بہت بڑے دولت کے انبار نہیں تھے، ابھی تک تو آپ قسم پرسی کی حالت میں تھے۔ ایک ابو بکر ساتھ ہیں، آپ کے ایک صحابی ساتھ ہیں، اور حالت یہ ہے کہ کفار و مشرکین نے وہاں پر رہنا دشوار کر دیا، وہ خون کے پیاسے ہو گئے، اور اس قسم پرسی کی حالت میں وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا کفار و مشرکین نے۔ اس دن کو بنیاد بنا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سن کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں، تمہاری تاریخ کوئی دولت کے انبار نہیں ہے، تمہاری بنیاد کوئی بہت بڑا حکمران نہیں ہے، تمہاری بنیاد کوئی مال و دولت اکٹھا کرنا نہیں ہے، تمہاری بنیاد کوئی بہت بڑی سلطنت پر قائم نہیں ہے، تمہاری بنیاد افرادی قوت پر نہیں ہے، تمہاری بنیاد کوئی جنگی ساز و سامان پر نہیں ہے، بلکہ تمہاری بنیاد اس دن پر رکھی جا رہی ہے جس دن یہ نظریہ قائم ہوا تھا کہ ان اللہ معنا، ابو بکر تو غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ بس جب تم فنڈامنٹلسٹ ہو جاؤ گے، جب تم بنیاد پرست ہو جاؤ گے، جب تمہارا اس بات پر اعتقاد پختہ ہو جائے گا کہ ان اللہ معنا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی۔ اس لیے مسلمانوں کے سن کا آغاز وہ ہجرت سے کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنایا گیا۔ یہ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل تھا، اور صحابی کا جو عمل ہوتا ہے، خاص طور پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق خلفائے راشدین میں سے، اسے اجماع امت کہا جاتا ہے۔ اجماع امت، شریعت اسلامیہ میں 4 چیزیں حجت ہیں، دلیل جن کو آپ بنا سکتے ہیں۔ تو کیا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تو سن کا آغاز باقاعدہ طور پر نہیں ہوا تھا، بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، تو یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اس لیے کہ دلیل 4 چیزیں ہیں، ایک قرآن دلیل بنتا ہے، دوسرا حدیث دلیل بنتی ہے، تیسرا اجماع امت دلیل بنتا ہے، جس میں تمام صحابہ کرام جمع ہو جائیں، اسے اجماع امت کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور چوتھی ایک چیز قیاس، قرآن کی ایک آیت سے قیاس کر کے جب ہم آگے چلتے ہیں اس کو بھی دلیل بنا سکتے ہیں، اس کے لیے الگ اگزامپلز ہیں، الگ اس کے لیے قوانین متعین ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے کہ یہ ہمارا اسلامی سال ہے، جو قمری سال ہے، جو چاند کے حوالے سے مہینوں کے حساب ہم رکھتے ہیں، یہ اسلامی سال ہے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، پھر عہد صدیقی میں، عہد عثمانی میں، عہد فاروقی میں، کسی دور میں بھی شمسی سنین سے اور شمسی مہینوں سے منع نہیں کیا گیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے، یہ جو شمسی سال ہے یہ غیر اسلامی، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر شمسی مہینوں کا بھی ذکر ہے، قمری مہینوں کا بھی ذکر ہے، دونوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ سورج کا بھی ذکر ہے، چاند کا بھی ذکر ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، آپ ان کو نام جو مرضی دے لیں، لیکن وہ نام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اس سے بہتر نام اور کون سے ہو سکتے ہیں؟ کسی جگہ پر منع نہیں کیا گیا دوسرے مہینوں سے۔ ہم اپنا حساب کتاب رکھیں، ہم اپنے دنیاوی معاملات چلائیں، ہم اپنا کاروباری زندگی چلائیں، اس سے کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے کہ ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل
یہ استعمال کریں یا ہم محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی استعمال کریں۔ اب یہاں پہ دو طرح کی ڈویژن ہو گئی ہے، ہم نے اپنی سہولت کے لیے بنا لیا کہ جہاں پر ہمارے اسلامی معاملات کا تعلق ہے تو وہ تو ہم قمری مہینے کے حساب سے چلتے ہیں، لیکن جہاں تک ہمارے دوسرے دیگر حساب کتاب اور دنیاوی معاملات اور اقوام عالم کے ساتھ ہمارے روابط کا تعلق ہے تو وہاں پر ہم شمسی مہینوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ہم قمری مہینوں کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن کیسے چل سکتے ہیں؟ کیسے چلیں گے؟ جس کی پچ ہوتی ہے میدان اسی کا ہوتا ہے، جس کا آرڈر چلتا ہے، جس کا حکم چلنا ہے تو بات اس کی مانی جانی۔ یا تو ہمارے پاس اتنی طاقت ہو کہ ہم اپنا آرڈر منوائیں اور ہم قمری مہینوں کو رائج کر دیں، ہم قمری مہینوں کو رائج کر دیں، ہماری معیشت اتنی سٹرونگ ہو، ہم خود اتنے مضبوط قوم بن جائیں، ہم اتنی منظم قوم بن جائیں، تو پھر جب پچ ہماری ہوگی، میدان ہمارا ہوگا، تو پھر میچ بھی ہمارا ہوگا۔ لیکن جہاں پر وہ سارے کے سارے سورسز وہ ان کے پاس ہیں، گوگل ان کے پاس ہے، یوٹیوب ان کے پاس ہے، وہ سارا کچھ ان کے پاس ہے، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو ان کو کما کے دے رہے ہیں، ہم تو ان کو کما کے دے رہے ہیں، ان کا آرڈر چلنا ہے تو ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ تو بات اصل یہ ہے کہ جب ہم ذہنی طور پر آزاد ہوں گے، جب ہم ایک اپنے آپ کو منظم اور مضبوط قوم بنائیں گے تو پھر ہم اپنے آرڈر بھی منوا سکتے ہیں، پھر ہم چاہیں جس مہینے کو رائج کریں۔ لیکن اگر ہم صرف قمری مہینوں کو رائج کر کے بیٹھ جائیں تو پھر اقوام عالم سے تو ہم منقطع ہو جائیں گے، ہم کسی صورت میں ان کے ساتھ حساب کتاب بھی نہیں رکھ پائیں گے، ہماری معیشت پہلے بہت کمزور ہے اور کمزور ہو جائے گی۔ تو الغرض یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اس کے پس منظر میں، لیکن میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ چاہے وہ شمسی مہینے ہوں یا قمری مہینے، قمری مہینوں کا تو باقاعدہ طور پر رواج موجود ہے اسلام میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو آغاز کیا، لیکن شمسی مہینوں کے بھی کہیں پر ممانت نہیں ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بھی غیر اسلامی نہیں ہے، یہ تاریخ بھی مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ تاریخ بھی مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اگر ہم نے اپنی تاریخ اپنے ہاتھوں سے گوا دی ہے تو اس میں بھی قصور ہمارا ہے اور کس کا؟ گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، پھر ثریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ اس کا تعلق بھی سن عیسوی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے نبی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیح معنوں میں ہم ہی مانتے ہیں نا۔ تو الغرض یہ دو قسم کے سال چلتے ہیں، تو سن عیسوی ہو یا ہو سن قمری یا بکرمی سن ہو، جو بھی سن ہو، اس کے پس منظر میں ایک ہی بات ہے کہ ہم نے اپنے مستقبل کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، ماضی میں ہم نے کیا کیا اور اپنے مستقبل کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے، ان کا تعلق اوقات کے ساتھ ہے، ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کافروں نے یہ کہا کہ ہمیں زمانے نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ وقت برا آ گیا ہے، وقت اچھا نہیں ہے، وقت نے مجھے تباہ کر دیا، حالات نے مجھے برباد کر دیا، یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے زمانہ میں خود ہوں، زمانہ میں خود ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے خالق و مالک کو، زمانے کو گالی دی۔ تو زمانہ تو میں خود ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی۔ تو یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ زمانہ برا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، موسم فلاں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت خود ہے، اس لیے اس کو ہرگز برا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن لوگوں کے درمیان گردش کرتے ہیں۔ اگر آج فقر و فاقہ ہے تو کل کو مال و دولت بھی آ جائے گا۔ اللہ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کیا یہ اس میں صبر کرتا ہے یا اس میں صبر کا دامن کھو بیٹھتا ہے۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ تو یہ دن لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، دن کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا، مہینہ کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا، سال کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا۔
اللہ نے 360 دن بنائے، اب اس کے اندر 12 مہینے بنائے، ہم اپنی آسانی کے لیے ان کے نام جو مرضی رکھ لیں، ان کو جیسے مرضی سلیکٹ کریں۔ اللہ نے یہ سارے کے سارے ہماری آسانی کے لیے بنائے ہیں، اور ہر دن اللہ کی بارگاہ میں برکت والا ہے، ہر شام خدا کی بارگاہ میں برکت والی ہے، ہر رات خدا کی بارگاہ میں برکت والی ہے، اس لیے کہ رات کا تعلق زمانے سے، دن کا تعلق زمانے سے، صبح کا تعلق زمانے سے ہے، شام تعلق زمانے سے۔ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آج رات اچھی نہیں گزری، آج شام اچھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب آپ زمانے کو برا کہتے ہیں، جب آپ گھڑی کو برا بلا کہتے ہیں، جب آپ وقت اور ساتھ کو، کسی بھی لمحے کو برا کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص براہ راست اپنے خدا کو گالی دے رہا معاذ اللہ۔ تو اس لیے اللہ نے اس سے منع فرمایا، یہ کافروں کا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں جن کے متعلق لوگ بھولے بیٹھے ہیں اور لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ 2 بڑی بڑی نعمتیں، الصحت والفراغت، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت۔ تندرستی ہے، آج اعضاء کام کر رہے ہیں، آج خدا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار۔ اے بندے، آج آ اپنے خدا کی بارگاہ میں جھک، آج توبہ کر، آج جوانی ہے، آج اعضاء کام کر رہے ہیں، آج تندرستی ہے، آج خدا کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، قبل اس کے کہ کل کو یہ ساری چیزیں تمہارے پاس موجود نہ رہیں، اور ڈھونڈنے کی تلاش میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کھو بیٹھو، مزید تلاش کرنے کی کوشش میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہاتھ سے چلا جائے۔ تو آج خدا کی بارگاہ میں توبہ کر، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، صحت۔ اور دوسرا فراغت، اس لیے کسی دانشور نے کہا کہ آپ پیسوں کے ذریعے اینک تو خرید سکتے ہیں لیکن آنکھیں نہیں خرید سکتے، آنکھیں نہیں خرید سکتے، دوائیاں خرید سکتے ہیں لیکن اعضاء نہیں خرید سکتے۔ اس لیے ان اعضاء کی قدر کی جائے، اپنی زندگی کی قدر کی جائے، اپنی صحت کی حفاظت کی جائے۔ وہ صحت کی حفاظت کیسے کرنی ہے وہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حکماء سے مشورہ کریں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ اپنی صحت کی حفاظت کیسے کرنی، اور ہر وہ چیز جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو اس سے آپ بچیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اگر ہم کوشش کریں زندگی گزارنے کی تو یقیناً صحت کی حفاظت ہو۔ اور دوسرا فراغت ہے، فراغت ہے، آج اگر کوئی وقت مل رہا ہے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 2 گھنٹے بھی مل رہے ہیں تو اس میں آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کریں، اپنا لائحہ عمل اختیار کریں، اپنا مقصد خیریات متعین کریں، اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کریں کہ یہ کام میں نے اپنی زندگی میں کرنے ہیں، پھر ان پر ڈٹ جائیں، پھر ان پر جو بھی آپ کو وقت ملتا ہے اس میں آپ بیٹھ جائیں، اپنی نوکری، اپنے معاملات، اپنے کاروباری معاملات سے نکل کر آپ نے جو اپنی زندگی کا تعین کرنا ہے کہ میں نے یہ کام اپنی زندگی میں کرنا ہے، پھر جو بھی وقت ملتا ہے آپ اس کو لے کر اپنے سامنے بیٹھ جائیں، اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں، وہ چاہے بچوں کی تعلیم و تربیت ہو، یا وہ اپنی اصلاح ہو، یا اپنے معاشرے کی اصلاح ہو، یا اپنے خاندان کی اصلاح ہو، یا وہ مطالعہ قرآن ہو، یا وہ دوسروں تک قرآن کی تعلیمات کو پہنچانا ہو، وہ کوئی بھی آپ کی زندگی کا عمل ہو سکتا ہے، کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، یہ 2 بڑی نعمت ہیں، انسان ان کے حوالے سے دھوکے میں ہے۔ اب دھوکے میں کیوں کہا؟ حدیث پاک میں یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے کہ جیسے کوئی شخص کاروبار کرتا ہے تو اس کو اپنے کاروبار میں دھوکہ ہو جائے، کوئی اس کے پیسے ہتھیا کر لے جائے، کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپیہ اس سے ہتھیا کر لے جائے دھوکہ دے کے، تو مجھے بتائیے نقصان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنا بڑا نقصان ہوا، انسان پریشان ہو جاتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اف یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، کہ راتوں رات جو ہے وہ 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا 2 لاکھ کا لاکھ کا نقصان ہو گیا، دھوکہ ہو گیا۔ وہ سارے اپنے رشتہ داروں میں ڈنڈورا پیٹتا ہے، اپنے تعلقات میں جہاں جہاں اس کے ہوتے ہیں، اپنے سورسز وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ذریعہ بنے واپس ملنے کا، کیونکہ دھوکہ ہو گیا۔
ایسے ہی جیسے بندہ پریشان ہوتا ہے ان چیزوں کو گوا کر جو اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، تو یہ دو چیزیں بھی اتنی قیمتی ہیں، اتنی قیمتی ہیں یہ دونوں چیزیں کہ جب یہ ہاتھ سے چلی جاتی ہیں تو پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آتی، جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ سمندر میں موجود لہروں کی مانند ہے، ایک لہر اٹھتی ہے تو پھر وہ دوبارہ نہیں اٹھتی، ایک لہر اٹھتی ہے دوبارہ نہیں آتی، ایسے ہی جو وقت ایک مرتبہ گزر جاتا ہے، اتنی جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے باوجود اور جدید سے جدید مشینری اور آلات کے باوجود آج تک کوئی مشینری اور کوئی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی جو گزرے ہوئے وقت کو واپس لے آئے۔ اس لیے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک تمہارا ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے۔ ماضی کا تم کچھ کر نہیں سکتے، اور جو مستقبل ہے وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، خدا جانتا ہے کیا ہے تمہارے لیے بہتر کیا نہیں ہے۔ ایک حال تمہارے پاس ہے، بلکہ اس حال کو تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سانس جو آ رہی ہے جا رہی ہے، یہ تمہارے پاس ہے، آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے پلک جھپکنے میں کہ آپ نے اس میں کیا کرنا۔ تو اس لیے اپنے حال کی قدر کریں، اپنے وقت کی قدر کریں۔ جو قومیں اپنے وقت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں گویا کہ وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ اور اس کی اللہ نے مثالیں دی ہیں قرآن پاک میں جگہ جگہ پر۔ فرعونیوں کو دیکھو، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمھا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، میں نے بڑی بڑی ان پر نعمتیں نچھاور کی، بڑی بڑی نعمتیں ان کو دی۔ اللہ فرماتا ہے تم تو ان کے عشر عشیر میں بھی نہیں ہو، اتنی بڑی بڑی ان کو نعمتیں میں نے دی، لیکن انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ تو جب کوئی شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا تو اللہ وہ دی ہوئی نعمت واپس چھین لیتا ہے۔ تو اس لیے ایک وقت لگتا ہے دوستو قوم بننے میں، ایک وقت لگتا ہے قوم کو منظم ہونے میں، اور اس کے لیے سب سے بنیادی چیز اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، منظم ہونے کی ضرورت ہے، پھر جا کر کہیں لیڈرشپ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلے ہم خود تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں نا، اپنی اصلاح کریں۔ تو پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا من خمس، 5 چیزوں کے بدلے 5 چیزوں کو غنیمت جانا، 5 چیزوں کے بدلے میں 5 چیزوں کو غنیمت جانا۔ فرمایا کہ بڑھاپے کے بدلے میں جوانی کو غنیمت جانا، اور فقر و فاقہ کے مقابلے میں دولت کو غنیمت جانا، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بیماری کے مقابلے میں اپنی صحت کو غنیمت جانا، اور زندگی سے پہلے، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانا، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آج موجود ہیں، آج صحت ہے، تندرستی ہے، آج جو ہے وہ دولت ہے اگر آپ کے پاس، آج تو کل کو فقر و فاقہ بھی آ سکتا ہے، اسی طرح آج جوانی ہے تو کل کو بڑھاپا بھی آ سکتا ہے، آج زندگی ہے تو موت تو حتمی ہے، وہ آنی ہی آنی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے پہلے ان کو غنیمت جانا۔ اب یہ موت کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ چاہے تو اس میں تبدیلی ہو سکتی، جو خدا ہے وقت تو خدا نے مقرر کرنا ہے نا، موت بھی خدا کی ہے، تو خدا چاہے تو اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، خدا چاہے تو کسی کی عمر میں اضافہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو کسی کی عمر کم بھی کر سکتا ہے۔ جو ہمارے نالج میں بات آئی ہے، جو تاریخ بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی، تو کیا ہم ابن آدم نہیں ہیں؟ جو معاملات آدم سے ہوئے ابن آدم سے وہی معاملات ہونے نا، ہم بھی اولاد آدم ہیں۔ یہ ابھی کل کی بات ہے، حضرت سلمان فارسی 300 سے اوپر گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 150 سال تک پہنچے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 100 سے زائد تھی۔ تو اگر خدا چاہے تو وہ عمر بڑھا سکتا ہے،
اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن 1000 سال کا تعین تو موجود ہے نا، 1000 سال کا تعین موجود ہے۔ وہ خالق کائنات فرماتا ہے اگر میں چاہوں تو دن یا دن کے کچھ حصے میں تمہیں ختم کر دوں، تم سے نجات حاصل کر دوں، دن یا دن کے کچھ حصے میں، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں ایک وقت مقررہ تک تمہیں ڈھیل دی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کی عمر اللہ نے مقرر کی ہے 60 سال، اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، اللہ چاہتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام کر لے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام کر لے، اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے نیکیوں کے لیے۔ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ وہ اللہ عمر کو بڑھا نہیں سکتا؟ مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خدا عمر نہیں بڑھا سکتا، مجھے بتائیے ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے لا یبدل القضاء الا الدعاء، قضاء کو، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا، دعا تقدیر کو بدل دیتی۔ اللہ نے لکھ دیا ایک شخص کی عمر 50 سال، اس کے بارے میں ہزاروں لوگ دعا کرنے والے ہیں کہ اے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما، اے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما، تو خدا کیا دعا قبول نہیں کرتا؟ مجھے بتائیے۔ اور اگر خدا دعا کو قبول کرتا ہے تو پھر قبولیت کا معنی کیا ہے؟ مجھے بتائیے۔ پھر قبولیت کا یقیناً معنی یہ ہے کہ اللہ اس کی عمر بڑھا دے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مسلسل، بچپن تھا ان کی والدہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آ کر چھوڑ کر گئیں کہ یا رسول اللہ یہ آج کے بعد آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ مسلسل 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر دعا دی کہ اے انس خدا تمہاری عمر میں اضافہ فرما دے۔ وہ دوتوں پوتوں والے ہو گئے، ساری زندگی صحت مند تندرست رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے ڈھونڈتے ڈانٹتے تلاش کرتے ہوئے بار بار دعا کرتے رہے کہ خدا اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک کہ میں تیرے حبیب مکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں۔ پتہ نہیں کہاں کہاں غلامی کی زندگی گزارتے، بکتے بکاتے، بالآخر پہنچے حضور کی بارگاہ میں۔ 150 سال کی عمر تھی، پھر اس کے بعد 150 سال اور جیے، 300 سال تک زندگی گزاری۔ تو جس کے لیے حضور نے دعا کر دی ہو کہ اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما، تو خدا اس کی عمر میں اضافہ نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں جو یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ جب ہم نے وہ احتیاطی تدابیر ہی نہیں اپنانی جو بتائی گئی ہیں، اگر کوئی بندہ کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اگر اپنی زندگی کی پروٹیکشن کرتا ہے، اپنی زندگی کی کیئر کرتا ہے، کوئی وقت کی قدر کرتا ہے اور لمحہ لمحہ ایک ایک قدم وہ سوچ سوچ کے اٹھاتا ہے اور اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کرتا ہے، تو پھر خدا کی بارگاہ میں یہ امید رکھ لینی چاہیے کہ اللہ عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر اگر آپ کو کوئی اور 10 سال چاہیے تو وہ بھی خدا دے دے گا، لیکن اس کے لیے اپنا ایک ٹارگٹ تو متعین کریں نا، اپنا ایک مقصد حیات لے کر آئیں، شعور زندگی لے کر آئیں، آگاہی حیات لے کر آئیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کام کرنے ہیں۔ تب تک خدا آپ کو نہیں دنیا سے اٹھائے گا جب تک کہ آپ وہ کام کر نہیں لیں گے۔ ہر نبی جب تک کہ اس نے اپنا مقصد حیات پورا نہیں کیا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا سے نہیں اٹھایا۔ اللہ نے تب اس کو دنیا سے اٹھایا جب تک اس نے اپنا مقصد حیات مکمل کر لیا، جو اس کو اللہ نے ٹارگٹ دیا تھا وہ اچیو کر لیا۔ ایون کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق میں نے پڑھا کہ ابھی تھوڑا سا کام رہتا تھا، تھوڑا سا کام ابھی رہتا تھا، آپ جنات کے ذریعے مسجد اقصی تعمیر فرما رہے تھے،
تو اب روح تو قبض کی خدا نے، لیکن اس کے باوجود وہ لاٹھی پر ٹیک لگا کر یوں اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے کھڑے ہو جاؤ، لاٹھی پر ٹیک لگا کر، یہ کام جو رہتا ہے نا چلو یہ ہو جائے گا، کام ہی مکمل کرنا ہے چلو وہ ہو جائے گا۔ وہ لاٹھی پر ٹیک لگا کے یوں کھڑے ہو گئے اور اللہ نے روح قبض کر لی، لیکن تب تک وہ اسی طرح کھڑے رہے جب تک کہ ان کا کام مکمل نہیں ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر کر دیجئے کہ میں بہت بڑا مہربان ہوں، بخشنے والا ہوں۔ اللہ تو ماضی کو بھی تبدیل کر دیتا ہے، اللہ ماضی کو بھی تبدیل کر دیتا ہے، حال اور مستقبل تو اس کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، ماضی حال اور مستقبل اس کے لیے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے، وقت وہ خود ہے، وقت اس کے ہاتھ میں، وہ سب کچھ خود ہے۔ اگر یہ نہ مانے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا آپ معنی کر ہی نہیں سکتے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا اس پر قادر نہیں ہے، وہ تو ماضی کو بھی بدل دیتا ہے۔ حضرت وحشی ایک بہت بڑا جرم کیا، انہوں نے ساری زندگی شراب و کباب میں گزاری، بتوں کی پوجا کی، شرک کیا، پھر ایک اتنا بڑا جرم کیا کہ ناقابل معافی جرم تھا کہ حضور کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کا اس نے قتل کیا اور پھر کلیجہ چبایا، معاذ اللہ مسنا کیا۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئے فتح مکہ کے موقع پر، کیا میری معافی ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں ہو جائے گی، ہو جائے گی معافی، میں نے تو بہت بڑے بڑے جرم کیے ہیں۔ فرمایا پھر بھی معافی ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، فرمایا تمہارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کیا جائے گا، ان الحسنات یذہبن السیئات، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، تمہارا سارا ماضی بدل دیا جائے گا۔ ابھی تک اطمینان نہیں ہوا، اللہ نے پھر وہی نازل فرمائی، اے میرے حبیب ان کو کہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، مان جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اکرام اہل سنت و جماعت۔ تو جب یہ وعدہ اللہ نے فرمایا تو ابھی بھی دل مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوا، پھر اللہ نے تیسری مرتبہ پھر وہی نازل فرمائی کہ ان سے کہہ دو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کہنے لگے ہاں اب مجھے اطمینان ہوا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اتنی آسان سی بات ہے، خدا نے اتنے استثناء دیے ہیں، اتنے استثناء دیے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ نماز کے اندر استثناء ہیں، روزے کے اندر استثناء ہیں، حج کے اندر استثناء ہیں، حتیٰ کہ قتل جو سب سے بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اس کے اندر بھی استثناء ہیں۔ اگر چاہیں تو وارثین وہ معاف کر دیں گے، ہم نے کچھ بھی نہیں لینی، ان پہ ڈیپینڈ کرتے۔ اگر چاہیں تو وہ تھوڑی سی ہلکی پھلکی سزا دے دیں، اگر وہ چاہیں تو قصاص لے لیں، استثناء دیے ہیں۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ اس کو زنا کی سزا دی جا رہی تھی لیکن اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن کرم دیکھیے میرے آقا کا، فرمایا تو بھاگنے دیا ہوتا، بھاگنے دیا ہوتا، کیوں اس کو زبردستی پکڑ کے لائے ہو؟ پھر ایک شخص آیا حضرت ماعز اسلمی، پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ یہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا کہ یہ مجھے نہ ہی اپنے پر گواہ بنائے، جو اس کا معاملہ ہے خدا کا معاملہ ہے، یہ جانے خدا جانے، چلا جائے۔ لیکن پھر دوبارہ ادھر سے پلٹ کر آیا کہ یا رسول اللہ یہ گناہ کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے پھر چہرہ ادھر پھیر لیا، آپ چاہتے تھے کہ یہ مجھے گواہ نہ بنائے۔ جب بار بار وہ یہ کہتے رہے کہ حضور میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک صاف کر دیجیے، اصل میں ان کی اپنی خواہش ہی یہ تھی کہ جو میری سزا ہے دنیا میں ہی مجھے مل جائے، ان کی اپنی خواہش یہ تھی۔ تو بس اس کی خواہش کو دیکھتے ہوئے پھر حضور نے بھی فیصلہ فرما دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر نہیں چاہتے تو اب ان کو سنسار کر دو۔ تو اللہ تو اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا مہربان ہے کہ خدا فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابک، کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ نے کیا کرنا ہے تمہیں آگ میں ڈال کر، اللہ کیا کرے گا، اس کو کیا چاہیے تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے، وہ کیا لے گا۔ اللہ تمہیں عذاب میں ہرگز نہیں ڈالنا چاہتا قبل اس کے کہ تم خود اپنے آپ کو نہ عذاب میں مبتلا کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔